میں محفل میلاد کرنے والوں سے، اسٹیج لگانے والوں سے اور راستے سجانے والوں سے گزارش کروں گا، آپ نے راستے سجانے ہیں پر راستے بند نہیں کرنے. آپ نے اسٹیج لگانا ہے پر کسی کا راستہ نہیں روکنا. ہاں کسی جگہ متبادل راستہ ہو تو معاملہ اور ہے، لیکن کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اذیت ہو، تکلیف ہو. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے، آسانیاں تقسیم کرنی، کوشش کرنی ہے آپ حضرات نے جدوجہد کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں من اذا مسلما فقد اذانی، جب کوئی میرے مومن کو تکلیف دیتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضور فرمانے لگے من راغب عن سنتی فلیس منا، جب تم میری سنت سے منہ موڑتے ہو تو اپنا میرا رشتہ کمزور کرتے ہو، تمہارا مجھ سے پھر تعلق نہیں رہتا. فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے، یہ لفظ حدیث. اور فرمایا جب تم چھوٹے سے پیار ہی نہیں کرتے، بڑے کا ادب ہی نہیں کرتے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، تو پھر تم ہم میں سے نہیں ہو. تم اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر توقیر بھی تمہارے مزاج میں ہونی چاہیے، شفقت بھی تمہاری طبیعت میں ہونی چاہیے. تمہیں ادب کرنا بھی آتا ہو اور شفقت کرنا بھی آتا ہو، پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ کام نہ کریں. ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، حضور کو اذیت ہو. جب کوئی کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی. جب کوئی اہل بیت کے بارے میں غلط بات کرتا ہے میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی. خدا را میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء سے تصدیق کرا لینا، جو غلط بات کرتا ہے اس سے بھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو شوق سے وہ غلط باتیں سنتا ہے وہ سننے والے سے بھی نبی پاک کو تکلیف ہوتی. حضور سید عالم کو تکلیف دینے والا کبھی کوئی کام نہیں کرتا. بڑی سادی سی بات کرتا ہوں، بڑی سادی سی، کسی کا بچہ غلط بھی ہو معاذ اللہ تو اس کے باپ کے سامنے یا پیچھے اگر آپ اس کے بچے پر تنقید کر دیں، کوئی ایسی بات کر دیں تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عجیب معاملہ ہے لوگوں کا. صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضور کو تکلیف دیتے ہیں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے، کبھی بھی، جس سے محسوس ہو کہ مدینے والے محبوب کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی. اور یارو دیکھو غیروں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں، یہ نظریہ تو تیرا اور میرا ہے کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہے. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا میں بیٹھ. تو میں کیا کرتا ہوں، اگر ہمارا یہ نظریہ ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی تو پھر زیادہ ہونی چاہیے، پھر تو ہماری تنہائیاں بھی پاک ہونی چاہیے، پھر تو ہمارا تقویٰ مضبوط ہونا چاہیے، پھر تو دیانتداری میں ہمارا پہلا درجہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا نظریہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں. تو میرے عزیز کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، کبھی بھی محبت میں بھی حدیں نہ کراس کریں. محبت کی جو حد ہے شریعت کے دائرے کے اندر، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار پہ بھی تم نے جانا ہے تو تم نے ادب کا بھی خیال رکھنا ہے اور حضور کی شریعت کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، کبھی ایسا کام نہ کریں. حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بیمار ہو گئے تھے اور بڑے نصیبوں والے بیمار تھے، جن کی تیمارداری کرنے خود میرے محبوب تشریف لے گئے. حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہیں. حضور نے ان کا چہرہ دیکھا، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے میرا طلحہ آج رات انتقال کر جائے گا، اور جب اس کا انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا اور تدفین میں جلدی کرنا. اللہ کے حبیب چلے گئے. جناب طلحہ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے پتہ ہے آج میرا انتقال ہو جائے، مجھے پتہ ہے میرے محبوب بھی یہی کہہ گئے، اس طرح کرنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے محبوب کو خبر نہ کرنا. اگرچہ ان کو ساری خبریں ہیں پر انہیں میرے انتقال کی اطلاع نہ دینا. یارو یہ بھی محبت کا رنگ ہے، اس کو بھی سمجھے. ضروری ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ تو میرے گھر ہی چل کے آپ تکلیف ہی دیں، آپ کسی کو کہیں تو میرے لیے ایز اے اسپیشل کر کے وقت نکال اذیت میں مبتلا کریں. فرمایا میرا انتقال ہو جائے گا پر میرے حضور کو تکلیف نہ دینا. طلحہ حضور کو نہ بلائیں. گویا حضور تو جس پر 4 تکبیریں پڑھ دے سند ہو گئی کہ سیدھا جنت میں جائے، سند ہو گئی کہ خدا کے کرم میں آ گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جائے. سنو، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. حضرت طلحہ بن برا کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ جن گلیوں سے حضور میں گزر کے آنا ہے وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں. رات کا سناٹا ہے، یہودی میرے نبی پاک کے دشمن ہیں. اگر رات کو میرے جنازے کے لیے حضور آئیں اور کوئی یہودی اوپر سے معاذ اللہ میرے نبی کو تکلیف دے دے تو میں نہیں پسند کرتا میرے جنازے کے لیے حضور کو تکلیف ہو، لہذا مجھے دفن کر دینا. مجھے سب سے زیادہ اپنے نبی کا آرام عزیز ہے.
यारो इसका ये तकादा भी तो समझो ना, ये वाला माहौल भी तो समझो ना, इस पर भी तो थोड़ी तवज्जो करो। हज़रत तलहा बिन बरा का विसाल हो गया, रात को तदफीन कर दी गई, हुजूर को इत्तला ना दी, सारा कुछ जानने वाले रसूल सुबह आए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, सोनिया क्या करते। उस आशिक जार ने कहा था हुजूर को इत्तला ना देना, फरमाया चलो फिर मुझे बताओ कब्र कहाँ है। और देखो यारो सारी दुनिया गुंबद खजरा पे, और ये कितना नसीबों वाला है जिसकी कब्र पे खुदा की सारी रहमतें पहुंच गई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे खड़े हुए और ये सरकार का खुसूसी इख्तियार है, वरना दूसरे जनाजे की इजाजत नहीं है हमारे। हुजूर का खुसूसी इख्तियार है, सरकार ने दोबारा जनाजा पढ़ाया और दुआ क्या फरमाई, बड़ी अनोखी है। उस शख्स का ये ख्याल था मेरी वजह से हुजूर को कोई तकलीफ ना हो, क्या दुआ मांगते हैं अल्लाह के रसूल। हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये मेरा तलहा जब तेरी बारगाह में आए ना तो अल्लाह जो तेरी शान के लायक है तो इससे मुस्कुरा के मिलना और ये तुझसे मुस्कुरा के मिले। अल्लाह इससे मुस्कुरा के मिलना, इससे मुस्कुरा के मिलना, इस पर करम करना, इस पर फजल करना। दोस्तों याद रखो, अगर रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किसी उम्मती की सबब से थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंच जाए तो इससे बड़ी कोई बदनसीबी होगी। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।